الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغناه رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ کہنے و سننے سے قبل ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی پر ہدیہ درود کی ڈالی نچھاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بزرگوں کی نگاہیں عارفانہ بدل دیتی ہیں تقدیر زمانہ. نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. محترم بزرگوں، دوستو، نعت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت یعنی مناقب، جو بزرگان دین اور شہداء کے مناقب نظم میں جو ہم سماعت فرماتے ہیں، بہت عظیم چیز ہے. اور جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سماعت فرماتے ہیں، یہ بہت عظیم دولت ہے. کل دلائل کے ساتھ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور تالار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے شعراء، نعت خواں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحفے سے یوں نوازا کہ آپ کو منبر شریف پہ کھڑا کیا اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز ہوتے اور خود اس حدیث پاک کی راوی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اور مشکوٰۃ شریف میں اور مسلم شریف میں اور مشکوٰۃ شریف میں تو 13 نعت پاک آپ کا موجود ہے. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام مطاع میں شہید ہوئے اور علمبردار میرے آقا نے مقرر کیا تھا. میں شعراء کی حقیقت بھی جاننی چاہیے کہ وہ کیسے نعت خواں تھے، جو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں تھے وہ، اور کیسی قربانیاں. ایسا نہیں کہ صرف وہ نعت پاک پڑھتے اور حمد باری تعالیٰ نظم میں پڑھتے، نہیں، وہ قربانیاں بھی دیتے تھے. جو اپنے گلے کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے جان و مال کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس دور کی شاعرہ تھی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اپنے 4 فرزندوں کو میدان کارزار میں اللہ اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا تھا. تو اگر ہمیں واقعی میں یہ حوالہ دیا جائے تو ہمارے اندر ایسی جذبات اور قربانیاں بھی ہونی چاہیے جو شعراء تھے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آج ٹھیک ہے، ہمیں ایک نعت پاک، بہت لوگ ہوتے ہیں، اب کسی کے دل میں شکن آ جاتا ہے یا ناراضگی جنم لے لیتی ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، تو ہمیں ہر کسی کا خیال کرنا چاہیے تاکہ 2 اشعار 4 اشعار ہر کسی کو پڑھنے کا موقع حاصل ہو جائے. ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم اسی خیال سے دیکھیے، ہمارے ہاں ان بچوں کو میں نے زیادہ تر تاکید کیا کہ کم وقت میں جلسے کا ہو، کم وقت میں اختتام کو افتتاح ہو اور کم وقت میں اختتام کو پہنچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ غریب لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دن بھر کی مشقت جھیلے ہوتے ہیں، 250-300 پر مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، تو ان کا خیال رکھا جائے.
ان کے خیال رکھ کر جلسے کو اتنی دیر نہ، اور پھر کل وہ مشقت کریں گے تو 2 روٹیاں گھر میں بال بچوں کے لیے لے آئیں گے، ہمیں تو لفافہ ملا اور ہمیں تو بارش ہو گئی رحمت کی تو ہم چلتے بنے، لیکن ہم نے ان غریبوں کے لیے خیال نہیں کیا کہ ان غریبوں کو جو بیٹھالا ہم نے دیر تک، پھر یہ صبح محنت کریں گے، اینٹ ڈھوئیں گے، غارہ بنائیں گے، طرح طرح کے مصائب کا سامنا ہوتا ہے ان کے لیے بلا شبہ، لیکن ان کی روٹی اچھی ہوتی ہے۔ جو مصائب سے، جو مشقت سے جو حلال روزی لے آتے ہیں ان کی روٹی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ ایسے رزق کو اور ایسے محنت کر کے کھانے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ایک بات، ہمارا طور طریقہ، اب ہم جو ہیں واعظ و نصیحت میں اس رونق کے اعتبار سے آ گئے اور اپنی پہچان ایک بنانے آ گئے، لیکن وہ کیسے واعظ تھے؟ اب روم کا بادشاہ ہو، رومی، اور عقیدتاً عیسائی ہو، اور بارگاہ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کے بارگاہ میں مال بھیجتا ہو، لیکن بھیجتے بھیجتے سوچنے لگا کہ کب تک بھیجوں، تو اپنے رہبانی علماء کو، عیسائی علماء کو بھیجا، عیسائی مولوی کو بھیجا کہ اے ہارون رشید، بغداد کے رہنے والے، یہ میں رہبانیوں کو بھیج رہا ہوں، راہبوں کو، علماء کو، اپنے آپ کے علماء یہ عقائد عیسائیت پر ہیں اور آپ کے علماء عقائد دین پر، اسلام پر ہیں، تو گویا ہمارے رہبانیوں سے آپ کے علماء، ہمارے مولویوں سے آپ کے مولوی مناظرہ کریں، اور مناظرے میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تب تو یہ میں بھیجوں گا جو بھیجتا ہوں، یعنی میرے مولوی ہار گئے، اس عقیدے والے، مذہب والے ہار گئے، تب تو میں بھیجوں گا، ورنہ بھیجنا بند کر دوں گا۔ اب دیکھیے کیسا دور ہے، کیسا معاملہ ہے۔ اب دریائے دجلہ کے کنارے خلیفہ ہارون رشید نے تمام علماء کو جمع کیا، اور وہ رہبانی بھی ہیں۔ اتنے میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ آپ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ ہیں، خلیفہ وقت کے ہیں، تخت و تاج والے ہیں، لیکن مؤدبانہ جھک کر کے حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ ان سے مناظرہ کریں، آپ ان سے مناظرہ کریں۔ اور تو آپ نے سنی لیا، سب بتلا دیا، تو آپ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور اپنے کاندھے سے مسلح اٹھایا، گمچھا، چادر کو لے جا کر دریائے دجلہ پہ یوں ڈال دیا، دریائے دجلہ پر یوں ڈال کر اس پر بیٹھ کر کھے کر بیچ میں چلے گئے، اور کہا جس کو مناظرہ کرنا ہے وہ یہاں آ جائے، جس کو مناظرہ کرنا، اور جتنے رہبانی آئے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب جب روم کے وہ رومی بادشاہ نے سنا تو کہا کہ شکر ہے کہ امام شافعی یہاں نہیں آیا، شکر ہے، ورنہ تو پورا روم ہی مسلمان ہو گیا ہوتا۔ تو ایسے فکر رکھتے تھے۔ پھر ہم اس محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ لیکن امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی واعظ کیا کرتے تھے، یہاں وہاں نہیں، وہ واعظ کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں۔ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واعظ کرتے، لیکن واعظ کا کیا طریقہ ہوتا کہ واعظ کر رہے ہیں، حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، سامعین بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں غور سے چہرے کو، دیکھ رہے ہیں کہ چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو رہا ہے، زرد پڑ جا رہا ہے، لیکن اتنا زرد پڑنے کے باوجود بھی ذرا سا بھی حدیث پاک درس دینے میں کوئی لغزش نہیں، ذرا بھی پائے قدم میں ادھر ادھر لڑکھڑانا نہیں۔ جب محفل منتشر ہو گئی تو ایک صاحب ٹھہر گئے، انہیں کہا حضور میں تو روز ہی بیٹھتا ہوں آپ کے درسگاہ میں، لیکن آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ زرد پڑ گیا، متغیر ہو جا رہا تھا۔ تو کہا
کہ آخر کیا بات، کوئی تکلیف ہوگی تبھی ایسا ہوا ہوگا؟ کہا ہاں، میں جب درس کے لیے کھڑا ہوا، حدیث پاک سنانے کے لیے کھڑا ہوا، تو میرے براہن میں بچھو داخل ہو گیا تھا، جس نے مجھے 10 مرتبہ ڈنک مارا، 10 مرتبہ ڈنک مارا، لیکن سنو، میں اپنی قوت پر نہیں کھڑا تھا، اپنی طاقت پر نہیں، وہ صاحب مزار کی عطا پہ کھڑا تھا، یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس روض انور۔ اور سنو، حدیث کی تعظیم نے مجھے ہلنے نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سنا، قول رسول پاک سنا رہا تھا، تو تعظیم اس بات پر آمادہ کر رہا تھا کہ کہیں حدیث پاک بیان کرنے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس طریقے سے اسحاق ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ واز فرماتے، لوگوں پہ بڑی کیفیت اور رقت طاری ہوتی، لوگ بڑے بادب سنتے، ان کے آنکھوں سے سیل اشک جاری ہوتا۔ اس میں خراسانی عالم بیٹھے تھے، سوچنے لگے کہ میں بھی تو واز کرتا ہوں، میرے واز میں اتنی گداز، ایسی رقت کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں سوچا تھا، دل کے خطرات سے اللہ والے واقف ہوتے ہیں، ظاہر کریں نہ کریں، اللہ ان کو وہ عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کے صدقے۔ تو فعل فوری، آج تو مرکری کا دور ہے، طرح طرح کی الیکٹرانک بتیاں ہیں، ساج و سجا ہے، لیکن اس وقت نہیں، وہ تو کندیلیں جلتی تھی، یعنی چراغ جلتے فوری۔ وہ کندیل کا طریقہ یہ تھا، چراغ کا، شمع کا، کہ پانی ہوتا تھا، پانی۔ اب میں نے دیکھا بھی ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پانی والا چراغ جلتے ہوئے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پانی ہوتا، اس پانی میں تیل ہوتا، تیل میں بتی ہوتی، نیچے پانی ہوتا، اوپر تیل ہوتا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے وہ جب واقعہ میں نے پڑھا تو ہمیں اندازہ لگ گیا، تو فوری اشارہ کیا، اسحاق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کندیل کی طرف، چراغ کی طرف، اور کہا کہ دیکھو یہ تیل اور چراغ میں مناظرہ ہو رہا ہے، تیل اور چراغ میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ پانی یہ کہہ رہا ہے، اے تیل، میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، مخلوق کا مجھ سے کام چلتا ہے، اگر میں نہ رہوں تو مخلوق پیاسی مر جائے، تو مجھ سے سارا نظام مجھ سے چلتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ تو میرے سر آ بیٹھا، تو میرے سر۔ جب آپ پانی میں تیل ڈالیں گے تو تیل اوپر آ جاتا ہے اور پانی نیچے ہو جاتا ہے، حالانکہ پانی افضل ہے، پانی افضل ہے۔ آدمی کو طہارت کی ضرورت ہے تو تیل سے پاک نہیں ہو سکتا، وضو تیل سے نہیں کرے گا، پانی سے مطہر و طاہر ہوتا ہے، پانی وہ افضل ہے، لیکن تیل اوپر آ گیا تھا۔ سوال کر رہا ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان خراسانی عالم دین کے دل کے خطرات کو آپ نے جان لیا تھا، تو کہا مناظرہ ہو رہا ہے، تو فرمایا تیل کہا ہاں سچ ہے کہ تجھ سے مخلوق کی زندگی چلتی ہے، ضروریاتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ پیتے نہاتے ضرورت میں لاتے، لیکن سن، میں نے بڑی صعوبتیں مصیبتیں اٹھائی ہے، میں بویا گیا، کاٹا گیا، کولو میں پیرا گیا، اب اللہ کے بندوں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا رہا ہوں، خود کو تپا رہا ہوں، اس لیے پروردگار عالم نے مجھے تیرے سر پہ بیٹھا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اپنی بلندی چاہتا ہے تو اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال دے۔ اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال دے، جب شریعت کی لگام اپنے نفس کو ڈال دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیوں کہ جب نفس کو شریعت کی لگام پڑی ہوگی تو بندہ باشرہ ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو جب اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے عزت عطا فرما دیتا ہے، اور عزت ہی نہیں
اس کے تمام ضروریات زندگی کو بھی وہ پورا فرما دیتا ہے، اس کی تمام ضروریات زندگی بھی پورا کر دیتا ہے۔ دیکھنے میں بظاہر اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اللہ اس کا کام چلا دیتا ہے، کیونکہ وہ مختار ہے۔ پورے کائنات کی ڈور اس کے دستے قدرت میں ہے، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے، جہاں چاہو وہ حاضر ہے، صدا جیسی لگاؤ گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ اب آپ اس علاقے میں قرب و جوار میں بارہ بہت باتیں ہوتی ہیں، جیسے ان بچوں نے، نوجوانوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ محفل رچاتے بساتے ہیں، تو غوث اعظم خود بھی محفل رچایا کرتے تھے، خود بسایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دور تھا، آپ بیٹھیں بجہت الاسرار، ایسا نہیں سوچیں گے کہ یہ لوگ آتے ہیں یا اہل سنت والجماعت کے علماء آتے تو قصہ کہانی نہیں، بڑے بڑے علماء کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب، وقت کے بڑے بڑے پائے کے بزرگوں کے قلم سے لکھی ہوئی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ تحریر فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیران پیر بھی ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں، صرف پیر نہیں روشن ضمیر ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تشریف لاتے ہیں، پوچھتے عبد القادر تم واز کیوں نہیں فرماتے؟ کہا حضور میری زبان کھلتی نہیں، بڑے بڑے فصحا تقریر کرنے والے علمداں موجود ہیں، آقا میری زبان نہیں کھلتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں چٹا دیا۔ پھر آپ بیٹھے ہیں، لوگ آئے۔ ایک روز حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود شب بیدار ہیں، غوث پاک بیدار ہیں، سوئے نہیں، غنودگی بھی نہیں ہے، جاگ رہے ہیں۔ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، پوچھتے میرے فرزند واز کیوں نہیں فرماتے؟ کہا میرے جد اعلیٰ زبان نہیں چلتی، سوچتا ہوں کہ بڑے بڑے فصحا اور واعظ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے لعاب دہن اپنا لعاب مبارک 6 مرتبہ ڈالا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 6 مرتبہ چٹایا۔ کہا میرے جد اعلیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 مرتبہ چٹایا، لعاب دہن منہ میں ڈالا، آپ کیوں 6 ہی بار ایسا کر رہے ہیں؟ کہا 7 مرتبہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں حضور کی برابری نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ محترم بزرگوں دوستو، تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ واز فرماتے، اور واز فرماتے تو ایسے نہیں، بہت بڑی بھیڑ ہوتی۔ اچھا ہم تو نہیں جانتے کون بیٹھا، کس کے دل میں کیا ہے اور کس کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن ظاہر میں جو معاملہ ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کہ غریب لوگ بیٹھے ہیں، محنت کش لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو ظاہر چیز ہے نا۔ اندر کی خفیہ باتیں، جو خفی باتیں ہیں وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن غوث اعظم سرکار جو اندر کے حالات ہوتے وہ بھی جانتے۔ وہ کیا جانتے؟ ابو المعالی بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی واز کی محفل میں بیٹھا تھا اور بہت بڑی بھیڑ تھی، اتنی بڑی بھیڑ تھی مشکل تھا کہ میں نکل سکوں، اور مجھے قضاء حاجت کی بیت الخلاء کی ضرورت پڑ گئی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی محفل ہے، بیچ سے کیسے نکلوں، اسی پریشانی میں ہوں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم اتر کر آ رہے ہیں، سرکار غوث اعظم آ رہے ہیں، لیکن اس شان سے آ رہے ہیں کہ غوث اعظم وہاں تقریر بھی کر رہے ہیں، وہاں تقریر بھی کر رہے ہیں، یہاں آ بھی رہے ہیں، اور آتے ہی اپنی چادر کو میرے چہرے پہ ڈال دیا، اپنے رومال کو میرے چہرے پہ ڈال دیا۔ مجھ پر ایک غنودگی طاری ہوئی، میں نے خود کو صحرا میں پایا، ایک نہر جاری تھی، ایک پیڑ تھا، وہاں میں نے اپنی چابی ٹانگ دی، اور ٹانگنے کے بعد رفع حاجت رفع ہونے کے بعد میں نے وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل۔ پتہ چلے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ رفع کرتے
استنجے جاتے اور اس کے بعد وضو کرتے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرتے تھے۔ کہا جیسے ہی میں نے سلام پھیرا اسی فوری غوث اعظم نے اپنا رومال ہٹایا تو میں نے خود کو محفل میں پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شاہ ضلع کانفرنس، عظمت غوث الورا، شان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب فرماتے کہ مجھے اب یقین نہیں آتا یہ کیا ہوا، لیکن اذا وضو سے تر ہے، حاجت بھی رفع ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب میں جا رہا تھا ایک قافلے کے ساتھ، چابی میرے پاس نہیں تھی، جا رہا تھا، ایک وقت کے بعد قافلے کو دیکھا وہی مقام ہے، وہی درخت ہے، وہی میری چابی ٹنگی ہے، یقین میں بات آ گئی، چابی لیا اور لے کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا۔ غوث اعظم نے ہمارے کان کو پکڑ لیا، اے ابو المعالی میری حیات میں اس بات کو ظاہر نہ کرنا۔ ایک بزرگ ہیں سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے میں جامع مسجد میں گیا، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا، جگہ دیکھا اور جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا میرے دائیں جانب ایک نورانی شکل کا سادہ لباس پہنے ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس کے بدن سے عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا سہل خیریت تو ہے؟ کہا الحمدللہ خیریت سے ہوں، لیکن متعجب تھا کہ نام یہ کیسے جانتے، یہ تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے پتا بھی نہیں یہ کون ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مجھے استنجے کی حاجت ہوئی، انہوں نے پوچھا شاید سہل تمہیں استنجا لگا ہوا ہے؟ شاید؟ کہا ہاں، لیکن جماعت کا وقت ہے۔ کہا اپنا اس نوجوان نے اپنے رومال کو میرے چہرے پہ ڈال دیا، میں نے خود کو ایک محل کے دروازے پہ پایا، دروازہ کھلا تھا، اندر سے آواز آئی اندر آ جاؤ۔ اندر گیا تو غسل خانہ دیکھا، ایک کوزہ دیکھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، ایک درخت تھا، تولیہ ٹنگی تھی، میں استنجے ہوا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اتنے میں رومال ہٹا دیا، رومال ہٹایا تو خود کو وہی پایا۔ اب افسوس میں پڑا تھا کہ کیا بات ہے، جب جماعت ختم ہوئی تو وہ نوجوان کے پیچھے میں چل پڑا، جب پیچھے تو کہا کہ سہل لگتا ہے تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا ہاں، پیچھے چل پڑا، گیا جب اس نوجوان کے ساتھ تو دیکھا وہی محل ہے، وہی غسل خانہ ہے، وہی کوزہ ہے، وہی مسواک ہے، وہی تولیہ ہے۔ میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، تو کہا دیکھا تو کہا آمنت باللہ، آمنت باللہ، کہا سوچنے لگا تو کہا کہ اے سہل افسوس نہ کرو، اللہ کی قربت حاصل کرو، اللہ کی قربت۔ کہا کیسے؟ کہا دنیا کو ترک کر کے۔ میں رونے لگا، اس نوجوان نے میرے آنسو کو پوچھا، میری آنکھ کھلی تو وہ نوجوان نہ محل نہ وہ کوزہ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے مقرب بندے اس طرح مدد فرمایا کرتے ہیں۔ میں اولیاء اکرام کی طرف لے چل رہا ہوں۔ ایک بغداد کا تاجر تھا، مالدار تھا، نہایت اولیاء اکرام کا دشمن تھا، بغض رکھتا تھا۔ جمعہ مسجد میں گیا تو بشر حافی بھی تھے، اب نماز اس نے ادا کی، بغض تو رکھتا تھا، بدعقیدہ تھا، نماز اس نے بھی ادا کی، لیکن بشر حافی رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھ کے فوری نکلے۔ اس نے سوچا یہ ولی بنا پھرتا ہے، کیا یہ ولی بنا پھرتا ہے، اور نماز بس جمعہ پڑھا یہ نکل پڑا۔ دیکھے تو یہ کیا کرتا ہے، پیچھے چل پڑا، وہ چل پڑا، دیکھا کہ وہ بازار میں گئے، نان بھائی کی دکان سے روٹی خریدی، کہا وہ دیکھو ولی بنتا ہے لیکن روٹی کے لیے یہ مسجد میں بھی نہیں ٹھہرا، اور چلو یہ روٹی چلو جہاں کھاتا ہے تو میں اس کی خبر لیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں بنتے ہو ولی؟ روٹی کے لیے نکل پڑے جمعہ بس 2 رکعت پڑھ کے۔ پیچھے چلا،
جب چلا تو کیا دیکھا کہ آپ ایک مسجد میں داخل ہوئے اور ایک بیمار لیٹے تھے. بیمار، اس بیمار کے پاس بیٹھ گئے، ٹیک ہاتھ دیا، پھر بیٹھ کر روٹی کھاتا. اس نے سوچا کہ چل کر بستی دیکھ لوں تو یہ بستی کون سی ہے. جب بستی دیکھنے گیا، جب آیا تو بشرحافی نہیں تھے. اب ان سے پوچھا بھئی وہ بشرحافی کا؟ کہا وہ تو بھئی ہفتے میں آتے ہیں اور کھلا کر مجھے چلے جاتے ہیں، ہر جمعے کو آتے ہیں. کہا بغداد؟ تو کہا بغداد یہاں سے؟ کہا 400 میل دور ہے یہاں سے بغداد. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں 400 میل آ گیا اور پتا بھی نہیں، اب تو مشکل ہے جانا. بیٹھا اب انتظار میں. ہفتے میں پھر آپ روٹی لے کر آئے وہاں پہ. انہوں نے کہا حضور یہ ہفتے دن آپ کے پیچھے، پچھلے ہفتے آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا، ابھی پریشان ہے، ہفتے دن سے یہاں پڑا ہے. آپ نے دیکھا غصے سے، کہا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. کہا آ جا میرے پیچھے. چند فاصلے چلا، بغداد میں پہنچ گیا اور دل سے معتقد ہو گیا. اولیاء اکرام کا دل سے معتقد ہو گیا. محترم بزرگوں، دوستو، اب اولیاء اکرام کی جو شان بیان ہوتی ہے، میں نے تو یہ سنایا آپ کو تذکرے سے. اولیاء اکرام کی شان جو بیان ہوتی ہے ہم نہیں کرتے، اللہ جل شانہ نے کیا ہے، ہم نہیں کرتے، میرے آقا نے کیا ہے. اولیاء اکرام کا تذکرہ، ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. اس لیے اتنی باتیں سنا کر، 2 باتیں بس سنائے، زیادہ وقت نہیں لیں گے. اب اللہ جل شانہ نے کیسے کیا؟ ابھی آپ نے سنا ان کے قدم اور فاصلے، اتنی لمبی دوری کا بہت سارے واقعات ہیں. اگر میں سناؤں حضرت سیری سکتی کا واقعہ سناؤں کہ چند تھوڑے دن میں بیت المقدس سے دن بھر میں شام ہوتے ہوتے آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے. عبداللہ ابن مبارک جنگل سے بہت دور چند فاصلوں میں، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی سے فاصلے میں ایک ضعیفہ جو ابدال تھی، اس ذریعے سے آپ بیت المقدس پہنچ گئے. حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ آپ بغداد میں بھی ہیں، بصرہ میں بھی ہیں، اور جو ہے مکہ المکرمہ میں مدد فرمانے پہنچ گئے. یہ تمام اللہ کے عطا. جب سیری سکتی کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں، بیت المقدس میں پوچھا، 4 بزرگ آئے کیونکہ رو رہے تھے. سیری سکتی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے عزیز و اقارب میں بزرگان دین کا قصہ سنا رہے تھے. لوگ بیٹھے تھے، اس میں سیری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنا قصہ آپ سناتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حج کا موسم تھا، میں بیت المقدس میں تھا، فلسطین میں تھا، اور حج 2 روز باقی رہ گیا تھا. اب میں رو رہا تھا کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں. اس میں 4 نورانی شکل کے بزرگ آئے. حاطب سے ندا ہو چکی تھی. سیری افسوس نہ کرو، ہم تمہیں پہنچا دیں گے، تم حج کر لو گے. میں سوچ رہا، فرماتے کہ میں سوچ رہا تھا کہ 2 ہی روز ہے اور میں یہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں بھلا. 4 بزرگ نورانی شکل والے داخل ہوئے بیت المقدس میں، جن کے داخل ہونے سے پوری مسجد جگمگا گئی. اچھا، انہوں نے نماز ادا کی 2 رکعت، پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اور 3 جو تھے وہ آمین کہہ رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ جو آگے دعا کرے یہ شیخ ہیں ان کے. پھر میں قریب ہو لیا تو انہوں نے کہا سیری لگتا ہے کہ تم حج کی تمنا رکھتے ہو. کہا حضور ہاں. تو تمہیں ندا بھی ہوئی ہے؟ کہا حضور ندا ہوئی ہے. تو کہا جب تمہیں ندا ہوئی تو ہم خراسان میں تھے. کہا حضور ابھی ندا ہوئی تھوڑی دیر پہلے، حاطب نے ندا دی اور اتنے خراسان میں، اور آپ یہاں. کہا اللہ کے لیے دیکھو سیری، سورج ہے نا، دیکھی کیسے سمجھایا انہوں نے، سورج بے جان ہے نا، سورج بے جان. انہوں نے سمجھایا کہ سورج بے جان ہے اور کئی 100 سال کا سفر وہ دن بھر میں طے کر لیتا ہے. کئی 100 سال کا سفر دن میں طے کر لیتا ہے، اور پھر کئی 100 سال کا سفر رات میں کر کے مشرق کو آ جاتا ہے. تو وہ بے جان ہے، تو کیا اپنی قدرت سے وہ سفر کر لیتا ہے؟ نہیں، اللہ کی عطا سے. تو جب اللہ تعالیٰ بے جان مخلوق کو یہ پاور دے دے تو 24 گھنٹے میں اتنا لمبا سفر کر دے، تو ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو اس کے نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، شان اولیاء، عظمت اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں بھی پہنچا دے گا۔ تو اس طریقے فرماتے ہیں کہ وہ لے کر ہمیں گئے اور عصر سے مغرب سے پہلے، عصر سے پہلے مکہ المکرمہ کی دیواریں نظر آنے لگی اور مغرب سے پہلے ہمیں پہنچا دیا۔ بس ان کے ساتھ ہم چلتے رہے، کہا کہ چلو ہم بسم اللہ پڑھو اور چلو ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، تو آپ کو حیرت ہوگی نا، حیرت یہ ہوگی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں، بخاری شریف کی حدیث، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں ان کا پیر بن جاتا ہوں۔ تو ہم سب کے پاس بھی تو پیر ہے، کس کے پاس پیر نہیں ہوتا ہے؟ ہر قوم کے پاس ہے، ہر برادری کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس پیر ہے، جانور کے پاس پیر ہے۔ تو کیا ہمارا پیر مراد ہے؟ نہیں، ہم سب کا پیر مراد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بندہ کثرت نوافل کرتا ہے، الیہ یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ فکنت سمع الذی اسمع بہ، میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں۔ ایک منزل آتی ہے، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، پھر اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی سماعت بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کا پیر بن جاتا ہوں۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں ان کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، میں پوری حدیث پاک نہیں سنا رہا ہوں، اول تا آخر لمبی حدیث پاک ہے۔ ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب سے لے کر کے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب وہ میری مدد چاہتا ہے، آخر حدیث پاک ہے یہاں سے لے کر کے۔ لیکن آپ فرماتے شرح میں حَتَّى كَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَنزِلُ نَفْسَهُ مِنْ عَبْدِهِ مَنْزِلَةً عَلَالَةِ الَّتِي يَسْتَعِينُ بِهَا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مزار مقدس مصر میں ہے، ہندوستان کے بزرگ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہہ دیا، کسی نے اجمیر میں بیٹھ کے کہہ دیا۔ آپ فرماتے، اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا سننا اللہ کا سننا ہے، اور اللہ والوں کا اللہ کے ولی کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، اور اللہ کے ولی کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کے ولی کا چلنا خدائی فعل ہے، اور اللہ کے ولی کی برائی، مخالفت و برائی اللہ سے جنگ و لڑائی ہے، اللہ سے۔ ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ تو حدیث پاک ہے، اولیاء اکرام کا ذکر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جاں بجاں مومنین کی اور کرامتیں، اللہ نے خود کرامت بیان کی۔ اصحاب کہف کی کرامت کو بیان کیا، 309 سال تک قبر میں رہے۔ ایک گائے کا قصہ بیان کیا، وہ صالح مرد کی گائے تھی، اس گائے کا قصہ یہ کہ اس کا لوتڑا ایک مقتول پر رکھا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا، یعنی صالح مرد کی گائے میں یہ کرامت آ گئی۔ اس نیک مرد اللہ والے کے گائے میں اسی نسبت سے سورہ بقرہ نام ہے۔ اب ذرا سوچے، اب کوئی اپنا نام رکھ دے غلام قادر، غلام غوث، تو درد ہونے لگا، یہ کیا رکھتے؟ ارے اللہ کے کلام جس کو پڑھ کے نجات ملتی ہے، اللہ کا کلام جس سے پڑھ کر ہدایت ملے، اللہ کا کلام جس سے ایمان سے پڑھے تو خدا راضی ہو، اس کلام کو نسبت حاصل ہے، کبھی گائے سے تو کبھی مکڑی کے، کبھی کسی سے، کبھی کسی، ہر طرح سے نسبت حاصل ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے محترم بزرگوں دوستو؟ تو گائے، ایک گائے، وہ نیک مرد کی گائے تھی، صالح مرد کی گائے تھی۔ اور سنیے، اللہ تبارک و تعالی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے بخاری شریف جلد اول باب ذکر الملائکہ۔ ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ محبت ہم نہیں کرتے، وہ کیسے ہوتا ہے، کون کراتا ہے، یہ جان لیں۔ محبت کراتا کون ہے؟ غوث اعظم سے۔
محبت کراتا کون ہے غوث اعظم سے، یہ جان لیں۔ بخاری شریف جلد اول باب ذکر الملائکہ، مسلم شریف جلد دوم باب اذا احب اللہ العبد، یہ باب ہے۔ میرے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ندا فرماتا ہے، نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببه فیحبه، ندا فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل امی کہتے مولا ہمیں کیا تو حکم دیتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تو بھی محبت کر اس سے، کیا اے جبریل تو بھی محبت کر۔ پھر جناب جبریل بھی فیحبہ جبریل، پھر جبریل امی بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل امی ندا فرماتے ہیں فینادی جبریل فی اہل السماء، اے اہل سماء فرشتوں سنو، ان اللہ یحب فلانا، فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں سید الملائکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ کہا تم سب بھی اس سے محبت کرو، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آقا فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس کی محبوبیت، اس کی مقبولیت زمین والوں میں بیٹھا دیتا ہے، اس کی محبت محبوبیت زمین والوں میں بیٹھال دیتا ہے۔ تو یہ پتا چلا جو ہم غوث اعظم کو کی محبوبیت کو جانتے ہیں، بزرگان دین کی مقبولیت کو جانتے ہیں، جانتے نہیں اللہ جنا دیتا ہے، اللہ جنا دیتا ہے، اللہ دل میں بیٹھال دیتا ہے، اور جس کے دل میں بیٹھال دیتا ہے وہی محبت کرتا ہے۔ لیکن اب اتنے لوگ ہیں، یہ بات سب پر کیوں نہیں آئی، اور سب کیوں نہیں ہو گئے، یہ سب کیوں نہیں ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ دولت سب کے پاس کیوں نہیں آئی؟ نہیں آ سکتی، کیونکہ اولیاء اکرام جو ہے نا وہ خاصان خدا ہے۔ کیا؟ اچھا جیسے ہم لوگوں کا کوئی خاص ہوتا ہے، کسی کا فرزند ہے، لیکن اللہ ان تمام عیوب سے پاک و بے عیب ہے، ایسا نہیں، خاصان خدا ہے، وہ اللہ کے بارگاہ کے مقبول بندے ہیں تو خاص ہیں۔ تو کوئی اچھا بتائیے جس پر اعتبار نہ ہو، اپنے کوئی بیٹے کو اس کے حوالے لگا سکتا ہے، اپنے عزیز کو، یا کوئی قیمتی چیز کسی کے جس پر اعتبار نہ ہو اس کے حوالے لگا سکتا ہے؟ قطعی نہیں لگائے گا۔ اسی طرح اللہ جس پر اعتبار کرتا ہے، جس کے دل کو ناپ توڑ لیتا ہے، اسی کے دل میں اپنے پیاروں کی محبت عطا کر دیتا ہے، یہ دولت اسے عطا کرتا ہے۔ جیسے مقام صاحبہ میں معلوم ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کہاں رکھا تھا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں، اور گود میں رکھ کر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ غار ہرا میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اگر اب ذرا سوچیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کس کے گود میں رکھا؟ جس پر اعتبار تھا، جو اس کے لائق ہے، جو یہ سنبھالنے کے لائق ہے۔
جو یہ سنبھالنے کے لائق ہے، حضرت سیدنا ابو بکر کے گود میں رکھا، کہا ابو بکر یہ سنبھالنے کے لائق ہے، علی کے گود میں رکھا، علی یہ سنبھالنے کے لائق ہے۔ تو جو اولیاء کی محبت سنبھالنے کے لائق ہوتا ہے اسی کو اللہ وہ محبت عطا فرماتا ہے۔ اولیاء اکرام کی جو محبت سنبھالنے کے لائق ہوتا ہے اسی کو اللہ یہ دولت عطا فرماتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، اور آخر بات میں بتا دوں، پھر ہم ذکر کر رہے ہیں تو جو ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر بھی اپنی جانب سے نہیں کر رہے، یہ کرایا جا رہا ہے، یہ ذکر بھی کرایا جا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِی حکم ہے تو میری چرچا کرو، اذکرکم وعدہ ہے تو میری چرچا کر لو میں تمہاری چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کر لو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کبھی غاروں میں بیٹھ کر پسلیاں لگ گئیں، کھڑے ہونے کا تاب بھی نہ تھا۔ خراسان کے جنگل میں 40 سال حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کرتے رہے۔ تمام بزرگوں نے کہیں گوشے میں بیٹھ کر، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر، اور ایسا کہ امام احمد بن حنبل گزر رہے ہیں، راستہ بھول گئے۔ دیکھا ایک نوجوان ہے، ایک شخص بیٹھا ہے، تو سوچا پوچھ لوں، تو اس نے وہ دیکھا تو رونے لگا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر رونے لگا۔ تو سوچا شاید یہ بھوکا ہے، شاید یہ بھوکا ہے، روٹی نکالی، دینا چاہا۔ اب اس اللہ کے بندے نے کہا اے احمد تو کون ہوتا ہے میرے اور رب کے درمیان میں آنے والا؟ اب سوچنے لگے اللہ تیرے ایسے بھی بندے گوشے میں رہتے ہیں، گوشے میں ایسے بھی بندے رہتے ہیں۔ اب دل کے خطرات کو وہ جان گئے، کہا اے احمد سنو، اگر میں چاہوں تو یہ زمین بھی سونے کی ہو جائے، پہاڑ بھی سونے کا ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر جب زمین پہ کی تو وہ بھی سونے کی نظر آنے لگی، پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہ بھی سونے کا نظر آنے لگا۔ حاتم نے ندا دی اے احمد یہ سچ کہتا ہے، اور سنو یہ میرا ایسا بندہ ہے، اگر یہ چاہے تو میں اس کے لیے زمین و آسمان کو ایک کر دوں، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ڈال دوں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُونِی اللہ کا حکم ہے، اذکرکم یہ وعدہ ہے۔ تب گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، نفل پہ نفل، نیکیوں پہ نیکیاں، نفس کو قربان کر دیا۔ نفس کے معنی سمجھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک نوجوان آئے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں سید ہوں۔ کیا ہوں؟ میں سید ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کون سید؟ تو کہا میں علوی سید ہوں۔ کہا آپ کے بابا تو 2 تلوار چلاتے تھے، اگر آپ علوی ہیں تو آپ کے بابا تو 2 تلوار چلاتے تھے، ایک مشرک پر ایک نفس پر، آپ کون سی تلوار چلاتے ہیں؟ رونے لگے وہ سید زادے، رونے لگے۔ کہا حضور نصیحت فرمائیں۔ یہ حال ہوتا تھا، یہ اللہ والوں کی زبان کے اثرات ہوا کرتے تھے، یہ تاثیر ہوتی۔ تو جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ رب کا وعدہ ہے، تو وہ کہتا میں کروں گا تمہاری چرچا۔ تو کیسے؟ کب ہوگی وہ تو گوشے میں 60 سال بیٹھ کے کونے میں، غار میں، پہاڑوں میں، خانقاہوں میں، حجروں میں، بغیر کسی یہ نہیں کہ ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اب وہ کرتا چلا گیا، اللہ کی فرما برداری کیا۔ فَاذْكُرُونِی تو اذکرکم کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو کہہ رہا میں تمہاری چرچا کروں گا، تو کب ہوگی چرچا؟ تو وہ یہی چرچا کراتا ہے۔ اے میرے بندو، میرا چرچا کرنے والا اب قبر میں آ چکا ہے، اب اسے لوگ نہیں جانتے، اب تم اس کی چرچا کرو، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اذکرکم میں تمہاری چرچا کروں گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اب کوئی دل دکھائے اپنا، دل کو تنگ کرے کہ یہ لوگ کیوں ولی ولی کرتے ہیں، یہ غوث غوث کیوں کرتے نہیں، وہ کراتا ہے۔
جس نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے وہ کراتا ہے، ہم نہیں کرتے، وہ کراتا ہے، لیکن کراتا بھی اسی سے ہے جس کو چاہتا ہے، کراتا بھی اسی سے ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے محبوبوں کا ذکر کراتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اس سے نہیں کراتا، جس کو وہ نہیں چاہتا وہ اس سے نہیں کراتا، جس کو وہ چاہتا ہے اسی سے اپنے محبوبوں کا ذکر کراتا ہے۔ تو ذکر کرتے نہیں، وہ کراتا ہے، اور کراتا ہے جب چاہتا ہے۔ تو ہم چاہے ہوئے اس کے ہیں، اور جو ذکر ہو رہا ہے اس کا کرایا ہوا ہے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔